سورۃ البقرہ آیت نمبر 115۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اور اللہ ہی کے لیے ہے مشرق بھی اور مغرب بھی۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، بس جہاں بھی تم پھرو، یعنی جس طرف بھی اپنا منہ کرو، جس طرف بھی متوجہ ہو جاؤ، فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، پس اللہ کا چہرہ وہیں پر ہوگا۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، واسع، وسیع ہے، علیم، جاننے والا۔ مشرق اور مغرب اللہ ہی کے لیے ہیں۔ مغرب کی طرف جو ہم اپنا چہرہ کر کے نماز پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ مغرب کی طرف ہے۔ اور جو لوگ مشرق کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں ان کا بھی عقیدہ یہ نہیں کہ اللہ مشرق کی طرف ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اپنی کرسی کے اوپر مستوی ہے جیسے اس کی شان ہے، لیکن یہ مشرق بھی اللہ کی ہے، مغرب بھی اللہ کی ہے، شمال بھی اللہ کے لیے اور جنوب بھی اللہ کے لیے۔ یہاں پر جو مقصد ہے وہ بیان کرنا، لوگوں کو بتلانا کہ ایسی کیفیت کہ جب تمہیں کوئی مجبوری بن جائے، کوئی دشمن کا سامنا ہے، یا ایسے علاقے کے اندر چلے گئے ہو کہ جہاں پر تمہیں قبلہ کی سمت جو ہے وہ معلوم نہیں ہو رہی، تو وہاں پر تمہیں یہ اجازت ہے کہ اپنی حد الوسع کوشش کرو کہ قبلہ معلوم ہو جائے۔ اگر بغیر قبلے کے معلوم نہیں ہوا، بغیر قبلے کے آپ نے دوسری طرف منہ کر کے نماز پڑھ لی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ آپ نے پوری کوشش کی ہے۔ اسی طرح نفلی نماز ہے، آپ نفلی نماز جو ہے سواری کے اوپر بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، آپ کا چہرہ کسی طرف بھی ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث ثابت ہے مسلم شریف کے اندر کہ مکہ سے تشریف لا رہے تھے مدینہ کی طرف، تو منہ جو ہے مدینے کی طرف تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ اپنی سواری کے اوپر نماز پڑھ رہے تھے، سواری چل رہی تھی۔ تو نفلی نماز جو ہے اس کے لیے یہ چھوٹ ہے کہ آپ اپنی سواری کے اوپر
چہرہ جدھر بھی چلا جائے آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر سواری سے ہٹ کر آپ نیچے اتر کے پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ قبلے کی سمت کریں، کیونکہ سواری تو ایک مجبوری ہے۔ جیسے آج ہمارے ہاں یہ جہاز ہے یا ریل گاڑی ہے یا بس کا سفر ہے، کسی بھی سواری کے اوپر بیٹھ جائے تو نفلی نماز وہاں پر جو ہے نا یہ پڑھی جا سکتی ہے، چہرہ جدھر بھی چلا جائے۔ لیکن فرض جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سفر کے اوپر جاتے تھے تو وہ سواری کے اوپر فرضی نماز نہیں پڑھتے تھے، سواری سے اتر کر پڑھتے تھے اور قبلے کی طرف منہ کر کے پڑھتے تھے۔ تو اگر کسی کی مجبوری ہے کہ اس نے سواری کے اوپر فرض نماز پڑھنی ہے تو وہ قبلے کی طرف منہ کر کے پھر پڑھے گا۔ اسی طرح دوسری مجبوری یہ ہے کہ میدان جنگ ہے، جیسے آج فلسطین اور اسرائیل کی جنگ لگی ہوئی ہے، تو مجاہدین دو بدو کی جنگ لڑ رہے ہیں آمنے سامنے، تو دشمن جو ہے نا ایسے سمجھیں کہ جیسے مشرق کی طرف ہے اور قبلہ ہمارا مغرب کی طرف ہے، تو اب دشمن سے منہ کو پھیرتے ہیں، قبلے کی طرف منہ کرتے ہیں تو دشمن چڑھائی کر دے گا۔ تو اس خطرے کی بنیاد پر آپ اپنا چہرہ مشرق کی طرف، جہاں پر دشمن کو آپ نے روکا ہوا ہے، اس کی طرف منہ کر کے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یہ صحیح حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک چھوٹا سا لشکر جو ہے نا کسی کو مارنے کے لیے بھیجا، ایک قبیلے کو کہ جو مدینہ کے اوپر چڑھائی کرنے کی تیاری کر رہے تھے۔ تو اب جب اس قبیلے سے لڑائی شروع ہوئی اس کے سردار سے، تو وہ قبلے کی دوسری جانب تھا، ایسے ہی سمجھ لے کہ جیسے قبلہ ہمارا مغرب کی طرف ہے تو وہ مشرق کی جانب تھا۔ تو وہ صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی وہ مشرق کی جانب منہ کر کے اس سے لڑائی بھی کرتے رہے، اور نماز کا وقت جب ہو گیا تو خطرہ تھا کہ نماز کا وقت گزر نہ جائے، اسی حالت میں اسی طرح منہ کر کے وہ نماز بھی پڑھتے رہے۔ تو جنگ کے اندر جہاں پر دشمن کی طرف سے خطرہ ہے تو وہاں پر اگر قبلے کی سمت تبدیل بھی ہو جاتی ہے تو وہ جائز ہے شریعت کے اندر۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشرق اور مغرب جو ہے نا یہ سب اللہ کے لیے ہیں۔ اللہ ان مشرق اور مغرب اور شمال اور جنوب کا محتاج نہیں ہے۔ جہاں بھی آپ جس حالت میں جس کیفیت میں اللہ کے سامنے سجدہ کریں گے، اللہ کو پتہ ہے تمہاری مجبوری کا، کس بندے کو قبلہ کی سمت کا نہیں پتہ، اللہ جانتا ہے۔ یہ بندہ دشمن کی طرف سے مجبور ہے، اللہ جانتا ہے۔ اس کو کسی قید کے اندر ڈالا گیا ہے، اس کا چہرہ وہ مغرب کی جانب یا قبلے کی جانب ہونے ہی نہیں دیتے، لیکن یہ نماز پڑھنا چاہتا ہے، اللہ جانتا ہے اس کی مجبوری کو۔ تو اگر ایسی کیفیت ہو تو پھر جہاں مرضی جس طرح بھی آپ کا منہ ہے، چہرہ ہے، آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جہاں بھی تم پھرو گے، جس طرح بھی ہوگے، تو اللہ کا چہرہ یعنی اللہ اسی طرح موجود ہے۔ اگر میری مجبوری کی وجہ سے نماز کے اندر میرا چہرہ مشرق کی طرف ہو گیا، شمال کی طرف، جنوب کی طرف، جب میں اللہ کو سجدہ کروں گا تو اللہ میرے سامنے اسی طرح موجود ہے۔
اللہ کو تو ان چیزوں کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے، مشرق اور مغرب کی، اللہ تو ہر چیز کے اوپر حاوی ہے۔ ان اللہ واسع علیم، فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ تو بہت وسیع ہے۔ یہ مشرق اور مغرب جو ہے نا، یہ تو ہمارے سامنے ہے نا، کہ یہ سامنے مشرق ہے، یہ سامنے مغرب ہے، اللہ تو اس سے کہیں وسیع ہے۔ اللہ تو اس ساری مخلوق کو بنانے والا ہے، مشرق کو بھی اس نے بنایا، مغرب کو بھی اس نے بنایا، اس کی وسعت کا تو اندازہ ہی کوئی نہیں کہ اس کی کتنی وسعت ہے، اس کے بارے میں تو انسان کی عقل سوچ بھی نہیں سکتی۔ علیم، پھر وہ جاننے والا ہے، اپنے بندے کے حالات کو جانتا ہے کہ اس کے حالات کیسے ہیں، کون کون سی مجبوریاں ہیں اس کے اوپر، کس مجبوری کی وجہ سے اس نے اپنا چہرہ دوسری طرف کیا ہوا ہے، اللہ سب کو جانتا ہے۔ ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ تعالی وسیع بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ جزاکم